اور پریشانی آپ کی کم ہوگی پھر بتا دینا۔ کچھ دن ساتھ ہی یہ فارمولہ تو اختیار کرو۔ اب کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی تو پریشان ہیں۔ میں شاید اس کا انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، ہم پریشان ہیں لیکن اتنا پریشان نہیں ہے۔ پریشان ہوں گے، اور اگر میں پریشان ہوں تو میں بھی تو چور ہوں، پھر نہیں پڑھتا، اور اگر میں پریشان ہوں تو پھر میری کوتاہی ہے کہ میں بھی پیارے محمد کو گفٹ نہیں بھیجتا، اس کو درود نہیں پڑھتا۔ عجیب بات قرآن نے بیان کی، سبحان اللہ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، آپ کمزور ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ہر مسئلے میں آسانی ہے۔ شریعت میں کون سی سختی ہے؟ ہر مسئلے میں آسانی ہے۔ خدا کی قسم لوگ ایسے ذلیل ہے گئے نا کہ خدا کی دین کو چھوڑ کر کے شادی کے مسئلے میں ذلیل۔ بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، 40 سال ان کی عمریں ہو گئی ہے، 45 سال ان کی عمریں ہو گئی ہے، جی ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کم از کم اس کی یہ ہے کہ کمائی ہو مہینے کی، اور اس کو ایسی لڑکی چاہیے کہ جس کے ساتھ کم از کم 10 لاکھ کے جہیز دے دیں۔ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، میں جامع فاروقی میں 87 میں فارغ ہو گیا تو کویت کے لوگ آ گئے، وزارت اوقاف کے کچھ لوگ ہمارے حضرت کے مرید تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ کویتیوں نے مجھے کہا کہ شیخ منظور قدم الینا تاشیرتک، آپ اپنے پاسپورٹ ہمیں دے دے، ویزا دے دے، بنوائیں، ہم آپ کو کویت لے جائیں گے۔ ہناک ثلاجات دراجات، وہاں پر ڈی فریزر ہے، فریج ہے، وفیہ فواکہ، ان کے اندر پھل فروٹ ہے، مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے۔ مولوی منظور مزہ کریں گے یار، صرف نماز پڑھائیں وہاں۔ میں نے کہا میں مدرسے کو چھوڑ کر کے، سلیم اللہ خان کے قدموں کو چھوڑ کر کے آپ کی یہ کہ گاڑیوں کے لیے آ جاؤں کہ سیارات دراجات ثلاجات فیہا فواکہ فلاں 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 فلاں۔ اس موقع پر میرے ایک دوست نے جو کہ وکیل جج ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولوی منظور بلوچ ہوتے بھی بے وقوف ہے، لیکن تو بلوچوں میں سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ بلوچ تو ہوتے ہی احمق ہے، بلوچ بے سوچ، بلوچ تو ہوتے بھی وقوف ہے لیکن تو بلوچوں میں خاص بے وقوف ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب کیوں؟ کہنے لگے بدبخت آدمی، غریب آدمی، آپ جائیں، کب تک یہ دال کھا کر کے یہاں مدرسے میں رہو گی؟ اور تو بتا دے کہ تو مدرسے پڑھ چکا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 800 روپے میری تنخواہ ہے جامع فاروقیہ سے، 400 میری امامت کی تنخواہ ہے، 1200، 200 میں دار التصنیف میں کام کر رہا ہوں، 1400 میری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا اس وقت پیسے کی قیمت تھی، کہا اس وقت میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے، لاکھوں روپے ٹائی لگایا ہوا۔ وکیل نے کہا کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ جب شادی کی تو شادی پہ پھر اس نے بلایا، مجھ سے پہلے شادی کی، شادی پہ ہمیں بلایا، تو اس شادی پہ وہ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو، وہ پیسہ اس نے خرچہ کیا، الامان الحفیظ۔ کیا کیا نخرے تھے شادی حال میں، کن فاسق اور فاجر بے نمازی خدا کے باغیوں کو بلایا گیا، اس میں تبلیغیوں کو نہیں بلایا گیا، اس میں نمازیوں کو زیادہ تر نہیں بلایا، چند لوگ تھے، باقی سب بے دین، ان کو بلایا گیا۔ اس نے پیسہ خرچہ کیا، چلتے شادی ہو گئی، آج تک اس کی اولاد نہیں ہوئی، مجھ سے پہلے شادی کی، اولاد اس کی نہیں، لاکھوں روپے شادی پہ اڑایا، نہ راہ خدا نہ راہ رسول، شادی پہ پیسے اس نے اڑا دیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج تک کوئی اولاد نہیں۔ پھر بیوی کو کینسر ہو گئی، بیوی بھی ابھی یہ کہ 2 سال پہلے بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی بیماریوں کا شکار ہے۔ اور میں نے ان سے کہا، میں مذاق میں کہہ کر کے میں نے کہا یار خدا کی قسم میں نے 3 شادیاں کی ہے،
صرف 21,000 روپے میں 3 شادیاں کی 21,000 میں، ایک کو 7,000 دیے، ایک کو 3-4 ہزار دیے، 4,000 دیے، اور ایک کو اللہ کو 10,000 دیے، یہ 21,000 میں۔ اور اپنی بیٹیاں ہم نے اٹھا کر کے مولویوں کو مفت میں دے دی۔ ویسے بدبخت مولوی کو انہوں نے حق مار دیا نہیں دیا تو ہم نے خود دے دیا۔ شادی ہو گئی جی سارا کا سارا۔ اور اولاد تو ایسے ہے کہ میں ان کا نام روزانہ یاد کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے امتحان لے کہ جلدی جلدی نام بتا دو تو میں نے نام یاد کیا ہوا، اس لیے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے بخاری شریف بھی حفظ کیا، تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی جلدی جلدی نام بتا دو، اگر آپ کے بچے تو نام جلدی جلدی، تو اس لیے میں نے فر ان کو یاد کیا ہوں۔ اچانک ایک بات یاد آ گئی، ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ پریشان میں بھی ہوں، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں یا آپ مجھ سے زیادہ پریشان ہیں؟ آپ سے کوئی اور زیادہ پریشان ہے؟ اس دنیا میں سب پریشان ہیں، لیکن کچھ دن یہ اختیار کرو کہ ساتھی چلتے پھرتے اپنے فارغ اوقات میں، نماز میں تو ٹھیک ہے، سوئے ہوئے تو ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے تو ٹھیک ہے صحیح، لیکن چلتے پھرتے گاڑی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا جیسے موقع مل گیا درودوں کا اہتمام آپ کر لو، اور اس کو اپنی عادت بنا لو۔ نہ دماغ پہ بوجھ آئے گا، نہ سینے پہ بوجھ آئے گا، نہ کانوں پہ بوجھ پڑے گا، نہ زبان پہ بوجھ پڑے گا، بلکہ اللہ تمہاری زبان کو اور تیز کر دے گا، دماغ کو اور روشن کر دے گا، سینے کو اور روشن کر دے گا، کانوں کی قوت سنوائی کو اللہ پاک اور یہ ہے کہ اس کو تیز کرے، قوت گویائی کو، اس کو سننے کی قوت سماعت کو اللہ اور تیز کر دے گا، اور پریشانی آپ کی کم ہوگی۔ پھر بتا دینا، کچھ دن ساتھ ہی یہ فارمولہ تو اختیار کرو۔ اب کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی تو پریشان ہیں، میں شاید اس کا انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، ہم پریشان ہیں لیکن اتنا پریشان نہیں ہے۔ پریشان ہوں گے، اور اگر میں پریشان ہوں تو میں بھی تو چور ہوں، پھر نہیں پڑھتا، اور اگر میں پریشان ہوں تو پھر میری کوتاہی ہے کہ میں بھی پیارے محمد کو گفٹ نہیں بھیجتا، اس کو درود نہیں پڑھتا۔ درودوں کا اہتمام کر لو۔ فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس، خرچہ کیا ہوتا ہے؟ 5 روپے لگتے ہیں آپ کا یا 10 روپے لگتے ہیں؟ تھوڑی سی زبان کو ہلانا ہے، تھوڑی توجہ دینا ہے، پیارا نام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ خدا اس انسان کو تباہ کرے کہ آپ کا ذکر مبارک محمد کا میٹھا نام آ جائے، وہ آپ کو درود نہ بھیجے۔ جبریل نے کہا، میں نے کہا آمین۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔